اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ وکفا الذی خلق الارض والسماوات العلا وبین الضلالة والہدى لا شریک له فی الارض ولا فی السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین العظیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی انک حمید مجید۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، آج اسلام کا عظیم خوشیوں اور سعادتوں بھرا تہوار عید الفطر ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان آج بڑی مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ یہ تہوار منا رہے ہیں۔ خوشیوں کا یہ دن اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے بعد رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک خاص دینی، مذہبی اور عبادت کی فضا والا ماحول ملک بھر میں چھایا ہوا تھا۔ روزے رکھے جا رہے تھے، تراویح ادا کی جا رہی تھی، اعتکاف کی سنت ملک بھر میں ادا کی گئی۔ رمضان المبارک کے بعد اب اس بات کی شدید ضرورت اور فکر ہے کہ رمضان المبارک سے سیکھے ہوئے اسباق یاد رہیں اور تازہ رہیں۔ کل جمعۃ المبارک کے بیان میں ان کے حوالے سے گفتگو کی۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کہنا ضروری ہے کہ ان تمام اسباب میں سے، ان تمام باتوں میں سے سب سے اہم اور سب سے قابل ذکر اور سب سے زیادہ یاد رکھے جانے والا سبق جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ذات و صفات میں ایک مانے بغیر نجات ممکن نہیں۔ جن جن ہستیوں کو اللہ کا ذات یا صفات میں شریک سمجھا جاتا ہے، شروع میں ہی عرض کر دوں کہ ان کے اپنے رتبے، ان کے اپنے مقام، ان کی اپنی شان بالکل برحق ہے۔ جو نبی ہے وہ نبی ہے،
جو سچے ولی ہیں وہ اللہ کے سچے ولی ہیں، کسی کی نبوت اور کسی کی ولایت میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور نہ ہماری گفتگو کا مقصد نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے رتبوں میں کچھ کمی کرنا ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ البتہ محبت اور عشق کے غلو میں اور شریعت کے دائرے سے باہر رہ کر ان ذوات مقدسہ کے ساتھ عشق اور محبت میں جب بندہ انہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، اور معاشرے میں یہ سوچ موجود بھی ہے کہ جو اللہ کے خاص کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا، روزی دینا، زندگی موت کا مالک ہونا، اولاد دینا، بارشوں کا اہتمام کرنا، روزی رزق میں برکت دینا، ان ذوات مقدسہ، ان مبارک اور پیاری اور پاک ہستیوں کے بارے میں بھی یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اور ممبر و محراب کے غیر حقیقی وارثوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ مسلمانوں کے ان ہستیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، محبت ہے، عشق ہے، اسے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اس حد تک لے گئے ہیں کہ اب مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جس طرح اللہ عزت دیتے ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت دیتے ہیں، اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ بھی عزت دیتے ہیں، اسی طرح عزت ذلت کے مالک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کسی کو پہلی دفعہ اگر یہ سننے کو مل رہا ہے تو سن لیجئے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے اپنی یہ صفات اپنے پاس رکھی ہے، کوئی ہستی بھی ان صفات میں شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت کسی کے حکم سے نہیں آ سکتی، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ سبق یاد کرنا، یہ دہرانا، اس کو پختہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے، اور پھر اس پر استقامت بڑی ضروری ہے۔ یہاں سے کل بات ختم کی تھی، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ آج بھی وہی تلاوت کی۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ جنہوں نے یہ اقرار کیا، جنہوں نے یہ کہہ لیا، عقیدہ بنا لیا، سوچ نظریہ بنا لیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، عزتیں دینے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا، روزی میں برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا اور عقیدہ بنانے کے بعد یہ کام کیا، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ پکے ہو گئے، دائیں بائیں نہیں ہوئے، ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، لرزے نہیں، لچک نہیں دکھائی۔ تکلیفیں آتی ہیں لازماً، جب بندہ کہتا ہے نا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کرنے والا ہے، کوئی مالک نہیں کسی چیز کا، اللہ مالک ہے، صرف پوری کائنات پہ صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ معاشرے کی طرف سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں، فیملی برادری کی طرف سے بھی مشکلات آتی ہیں، خاندان کی طرف سے بھی مشکلات آتی ہیں، اور اس قسم کے جاہل ملا اور جھوٹے پیر، جعلی اور ڈبہ پیر بھی مخالف ہو جاتے ہیں، ساری دنیا مخالف، لیکن اللہ کہتے ہیں ثم استقاموا، پھر جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں ساری مخالفتوں کے باوجود، ساری آزمائشوں کے باوجود، یہ کہنا چھوڑتے نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال
اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی کی تصویر بھی روزی میں برکت نہیں ڈال سکتی۔ برکتوں کے لیے بڑے بڑے جعلی پیروں کی تصویریں دکانوں میں لٹکا رکھی ہے، کوئی کسی کی تصویر، کسی کا تعویذ، کسی کی پھونک دم اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ جب اس بات پہ استقامت آ جاتی ہے، بندے ڈٹ جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج پڑھیں گے پھر ایمان کے بعد استقامت، کہہ دینا اللہ کے سوا کوئی نہیں اور اس پہ ڈٹ جانا، یہ کام بھی معمولی نہیں اور اس پہ انعام بھی معمولی نہیں، یہ کام بھی معمولی نہیں۔ بڑے بڑے لوگ برادریوں کے تانوں سے ڈر کے کہنے لگ جاتے ہیں جی ہاں اور بھی کچھ ہے، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ یہ ساری صفات مالک ارض و سما نے اپنے پاس رکھی ہیں، کسی اور کو نہیں دی ہے، نبوت دی ہے، ولایت دی ہے، یہ شانیں دی ہے، لیکن خدائی کا ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ خدائی کی سیٹ صرف اپنے پاس رکھی ہے۔ جب اس پہ استقامت بھی آتی ہے تو چونکہ یہ کام معمولی نہیں، کام بڑا ہے تو انعام بھی بڑا ہے۔ اور انعام کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ساری مخالفتوں کے باوجود میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں سنو، جب تم اس پہ قائم رہے، پکے رہے، ڈٹ گئے تو سنو اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آسمان سے آتے ہیں اور پیغام خداوندی یہ لاتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کسی کا خوف رکھنا، اور اگر راہ خدا میں، راہ توحید میں، توحید کی اشاعت میں، توحید کی ترویج میں تمہارا کچھ چلا گیا، اللہ نے قبول کر لیا، قربانی لگ گئی، تو اللہ تحزنوا، کوئی غم نہ کرنا، جان بھی اللہ کے نام پہ چلی جائے تو غمگین نہ ہونا۔ پیغام یہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، ایمان کے بعد استقامت پر قائم رہنے والوں، استقامت دکھانے والوں، ڈٹ جانے والوں، پکے رہنے والوں، ابشروا بالجنہ، تمہیں معمولی انعام نہیں مل رہا، تمہیں اللہ جنت کی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں، اور جنت بھی وہ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اہل توحید، اسی منبر و محراب سے یہ بات ملے گی، اللہ کی توحید کے بغیر جنت کوئی نہیں، اللہ کو، صرف اللہ کو حاجت روا مانے بغیر جنت کوئی نہیں، صرف اللہ کو مشکل کشا مانے بغیر جنت کوئی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن کی دیگر آیات بھی موجود ہیں، وقت کا تقاضا ہے ذرا اختصار کے ساتھ عرض کروں۔ دوسری سائیڈ بھی ہماری جماعت علل اعلان کہتی ہے جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھا جنت کوئی نہیں، جس نے اللہ کے سوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہا، سمجھا، عقیدہ رکھا، جنت والی کوئی بات نہیں۔ یہ یاد رکھیے، استقامت، ایمان یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، معمولی چیزیں نہیں، اسی لیے انعام بھی بڑھے۔ فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور دوستو جنت کیا ہے؟ جنت کا تعارف ایک لمبا موضوع ہے، لیکن یاد رکھیے مختصر طور پہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنت میں
نعمتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کسی نے آج تک سوچا بھی نہیں، کسی کے دل میں بھی نہیں گزر سکتی کہ وہاں کیا ہوگا، لیکن قرآن مجید نے بعض مقامات پر اس کا تعارف کروایا ہے اور وہاں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو یہاں اس دنیا میں بالکل سیم تو مل ہی نہیں سکتی، لیکن ان چیزوں کے جو نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس دنیا میں بڑے کم لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن وہاں کیسے ملنی ہے؟ فرمایا فیہا انہار من لبن، یہاں گلاس دودھ کے لیے ترستے ہیں لوگ، لیکن تھوڑا سا سمٹ کر اس دنیا میں رہ لو، عقیدہ توحید پختہ کر لو، اللہ کے احکامات مان لو، ایسی جنت ملے گی کہ فیہا انہار من لبن، جس میں دودھ کی نہریں، یہاں گلاس ڈھونڈنا مشکل، گلاس کے لیے بچے ترستے ہیں، لیکن فرمایا فیہا انہار من لبن، دودھ کی نہریں ہوں گی اور دودھ بھی ایسا لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور فرمایا فیہا انہار من عسل مصفی، صاف کی ہوئی، ریفائن کی ہوئی، چھانٹی ہوئی، نکھری ہوئی شہد کی نہریں ہیں وہاں۔ یہ تو معمولی سا تعارف میں نے کروایا، ہمیشہ کی زندگی، موت کوئی نہیں وہاں، پریشانی کوئی نہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی بےہودگی نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں وہاں ہوگی، ہمیشہ کا حسن، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، کوئی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، کسی چیز کے ختم ہونے کا خدشہ اندیشہ نہیں ہوگا، کسی چیز کے ضائع ہو جانے کا خوف خطرہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اور یہاں جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کو مکمل کر لیتے ہیں، اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لوگوں تمہیں ایسی جنت کی بشارت ہے کہ جہاں جو تم چاہو گے وہ ملے گا، یہاں مانو اللہ کی، وہاں تمہاری مانی جائے گی، یہاں اپنی مرضی چھوڑو، وہاں اپنی مرضی کرو، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو پکارو گے حاضر ہوگا، جو بلاؤ گے آ جائے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا، اور فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اندازہ ذرا لگاؤ کہ وہاں تم مہمان ہوگے، رحمان میزبان ہوگا، اور پکارا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، جس کی مان کے دنیا میں گزار کے آئے ہو عارضی زندگی، فانی زندگی، اس رحمان کی طرف سے تمہیں سلام ہی سلام۔ اور اس سے بھی بڑی بات فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت کی نعمتیں تو ملنی ہی ملنی ہے، لازوال نعمتیں ملنی ہی ملنی ہے، غیر فانی زندگی، غیر فانی جوانی، غیر فانی حسن و جمال ملنا ہی ملنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رضوان من اللہ، جس مالک کی مان کے گزار کے آئے ہو، اپنی چھوڑی اس کی مانی، اپنی خواہش نہیں چلائی، اس کی فرمائش اور حکم آگے رکھا ہے، آج تمہیں وہ رب اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے نواز رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات۔ تو یہ استقامت کا انعام ہے، یہ استقامت کا رزلٹ ہے
اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقیدہ توحید پہ پختگی لائیں، استقامت لائیں، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، سجدوں کے لائق نہ سمجھیں، اللہ کے لیے جو صفات ہیں وہ صرف اللہ تک محدود رکھیں، اللہ کی صفات میں کسی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، حجر ہو، شجر ہو، قبر ہو، نبی ہو، ولی ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ، کسی کو بھی ذرہ برابر خدا کی صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں گے، اس پہ ڈٹیں گے، اس پہ پکے رہیں گے، اس پہ استقامت دکھائیں گے تو اس کا انعام بہت بڑا ہے، جس کی تفصیل ہلکی سی آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ مختصراً سماعت فرما لیں، چونکہ جنازے میں اور نماز میں کئی بندوں کو شبہ سا پڑ جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہر عید کو میں دہراتا ہوں، اور دہراتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ دیکھیں یہ نماز ایسی ہے، نہ اس میں اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ اچھا میں تکبیر کہلوا دوں، میں اذان دے دوں تو میں نے جرم کیا ہے کوئی؟ یہ وہ میں سوال کر رہا ہوں جو بدعت کے مقابلے میں اکثر لوگ کہتے ہیں لو جی ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تو یہ نیک ہی کام کیا ہے۔ دیکھیں دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ میں اذان دینا کوئی گناہ کا کام ہے، تکبیر کہنا کوئی گناہ کا کام ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ دین میں کسی کی مرضی نہیں، صرف آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمایا ہوا آخری فیصلہ ہے، وہی دین ہے بس۔ تو یہاں اس میں نہ اذان ہوگی نہ تکبیر ہوگی، نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کہہ کے، اسی وقت سبحانک اللہم وغیرہ پڑھیں گے اور 3 تکبیریں کہیں گے۔ 2 دفعہ آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تیسری دفعہ ہاتھ باندھ لینا ہے، اونچی آواز میں تلاوت ہوگی، نماز جس طرح عام پڑھی جاتی ہے، اور رکعت پوری ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس وقت پہلے تلاوت ہوگی، یعنی فاتحہ کوئی سورۃ سال ملائیں گے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں پڑھنی ہیں، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع کرنا ہے۔ اور نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن دل میں آپ رکھ لیں کہ ہم نماز عید الفطر پڑھنے لگے ہیں، اور 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے۔ باقی اگلی ساری باتیں آپ کو آتی ہیں، مقابہ کی طرف اور پیچھے سے بام کے۔ اور دوبارہ میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو یہاں دیکھیے ذرا دوبارہ دوسری دفعہ کہ یہاں نماز پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہے۔ حالانکہ جمعے میں ہم خطبہ پہلے پڑھتے ہیں، نماز بعد میں۔ یہ کیا ہے؟ ترتیب بھی وہی رکھنی ہے دین کے سارے کاموں میں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اپنی عقل، اپنے دلائل اور اپنے عقل کے گھوڑے وہ نہیں دوڑانے، دین اسی کو سمجھنا ہے۔ اور باقی جتنی چیزوں میں بھی آپ جھگڑا محسوس کرتے ہیں کہ فلاں چیز مناتا ہے، یہ نہیں مناتے، سب میں اسی معیار پہ فیصلہ کر لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے بتلایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھلایا ہے، تو صدق کے دل سے اور 100 جان سے اسے کو ادا کیجئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھیے۔ اللہ کے پیغمبر نے نہیں بتلایا، یہی ان کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کی تیاری فرمائے۔